اب یہ عاجز اختتام کی طرف آتا ہے کہ شہوت سے نجات کے فطری طریقے بھی ہیں۔ پہلا طریقہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم میں سے جو عورت تمہیں پسند ہو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ تو شریعت نے ایک نیچرل طریقہ بتا دیا۔ یاد رکھیں آج ہمارے ماحول میں نوجوان بچوں کے بگڑنے کے 99% جو وجوہات ہیں ان کی بے وقت شادی ہے۔ بچے نوجوان ہوتے ہیں، ان کے اندر جوانی کا تقاضا ہوتا ہے، ماں باپ کی نظر میں وہ ابھی بھی بچے ہی ہوتے ہیں، اور وہ بچے پھر ماں باپ کی ناک کے نیچے دیے جلاتے اپنی شہوت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے۔ کبھی کوئی حرکت کرتے ہیں، کبھی کوئی حرکت کرتے، ان کی پوری زندگی بس اسی شہوت کو پورا کرنے کے لیے وقف ہو جاتی ہے، اور وہ اسی بھاگ دوڑ میں پڑے رہتے، تعلیم میں بھی اچھے نہیں رہتے، ماں باپ کی بات بھی نہیں مانتے، ماں باپ کوئی کاروبار بنا دیں کاروبار میں دلچسپی نہیں لیتے۔ تو جب کسی کام کے ہی نہیں رہے اور شادی بھی نہیں ہو رہی تو پھر شادی میں تاخیر کا فائدہ کیا ہے؟ شریعت نے حکم دیا جب بچی کے جوڑ کا خامد مل جائے تو تم فوراً اس کا نکاح کرو۔ سب سے بہترین اور خوبصورت اصول کہ جیسے ہی بچہ نوجوان ہوا اور اس قابل ہوا کہ باپ کی سرپرستی میں اپنا گھر سنبھال سکے اور ماں باپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو شادی کر دو، پڑھتا بھی رہے گا، کاروبار بھی ہوتا رہے گا۔ کیا شادی پڑھنے سے روکتی ہے؟ نہیں روکتی۔ ہاں، جب شادی میں ڈیلے ہو جاتا ہے، دیر ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی فکری الگ ہوتی ہے کہ کتاب کھول کر بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ بچہ پڑھائی کر رہا ہے، لیکن وہ پڑھائی کے علاوہ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایک بندے کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کب تک اس کو تسلی دیں گے کہ بھئی تجھے اچھا کھانا ملے گا، اچھا کھانا ملے گا؟ وہ ایک دن تسلی میں آ جائے گا، 2 دن آ جائے گا، 3 دن آ جائے گا۔ اگر چوتھے دن بھی اس کو نہیں ملی، بھوک کی شدت اتنی بڑھ گئی تو وہ کہیں نہ کہیں سے پھر حرام کھانے کی کوشش کرے گا۔ تو اسی طرح ایک نوجوان ہے، عمر بڑی ہو گئی، اب تو ایسا بھی ہے کہ بچے کما بھی رہے ہیں پھر بھی شادیاں نہیں کر رہے، کہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اپنے بزنس کو اس لیول تک پہنچا لیں تب شادی کریں گے۔ ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب بچے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، پھر وہ دوست اس کو مختلف باتیں بتاتے ہیں، مختلف ایکسپیرینس بتاتے ہیں، پھر بچہ ان کی باتوں کو قبول کرتا ہے، اور پھر وہ ایسی کرونک ڈیزیز میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس کی پھر علاج بھی ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے یا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک اصول یاد رکھیں، جہاں نکاح عام ہوگا زنا مشکل ہوگا، جہاں نکاح مشکل ہوگا وہاں زنا آسان ہوگا۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، ہم نے نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا، ہم نے شادی کو کتنا مشکل بنا دیا، اور پھر شادی کے لیے ہمیں لاکھوں کروڑوں روپیہ چاہیے۔ اب وہ ہماری خواہشات ہیں کہ شادی ایسی ہو، لباس ایسا ہو، یہ معاملات ہوں، وہ سب کی سب خواہشات ہیں۔ نکاح اور شادی سے ان چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ معاشرے کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ہم نے یہ تمام چیزیں خود بخود گھڑ لی۔ اب ماں باپ اتنا پیسہ جمع کرتے 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 ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، بچہ کہتا ہے نہیں ایسی شادی ہوگی تو کروں گا، اس دوران وہ پھر گناہ بھی کر رہے ہوتے، کسی غیر محرم سے تعلق میں ہے، بچیوں کی شادی لیٹ ہو رہی ہے تو وہ غیر محرم مرد سے تعلق میں آ جاتی ہے۔
اس لیے فرمایا کہ نکاح کو عام کیا جائے. تو یہ ایک پہلا فطری تقاضا ہے اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کا.